فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ محترم امیر جماعت سید سعادت اللہ حسینی صاحب، اسٹیج پر موجود معزز مقررین، ذمہ داران جماعت اسلامی ہند، بھائیوں اور بہنوں اور تمام محترم ممبران جو اجتماع میں موجود ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ مجھے آپ کے سامنے نوجوان طالبات میں اسلامی تحریک کا فروغ اس عنوان پر اپنی بات رکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ قرآن اس بات پر زور دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مرد اور عورت برابر ہیں، تمام باہمی حقوق اور معاملات خدا کے سپرد ہیں۔ خواتین جو آبادی کا تقریباً آدھا حصہ ہیں، وہ امت مسلمہ کی بنیاد ہیں جو معاشرے میں ایک اہم پوزیشن رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خواتین کے ساتھ حسن سلوک پر بھی زور دیا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنا دیا جائے کہ وہ حقوق اور فرائض کے ساتھ سوسائٹی کا ایک اہم اور ضروری حصہ بن جاتی ہیں۔ اس طرح انہیں ذمہ داریاں بھی دی گئی ہیں۔ تعلیم یعنی ایجوکیشن بھی ایسی ہی ایک ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے۔ یہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ معاشرے میں اور تحریک اسلامی میں خواتین کی کنٹریبیوشن کی ہماری ایکسپیکٹیشن اکثر ماؤں اور بچوں کی تربیت تک محدود ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ خواتین کی ایک لازمی ذمہ داری ہے جسے بدلا نہیں جا سکتا، لیکن ان کی پارٹیسپیشن اور کنٹریبیوشن کا یہ محدود خیال، یہ لمیٹڈ آئیڈیا ان کے زندگی کے کئی اور ایسپیکٹس کو کم کرتا ہے۔ سب سے اہم اور ضروری ایسپیکٹ ان کے طالب علم یا اسٹوڈنٹشپ کا دور ہے، جس کو تحریک اسلامی کے لیے مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ اس سے وہ امت کے لیے ایک قیمتی اثاثہ بن سکتی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے تعلیم کو جو اہمیت دی تھی، اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ عرب معاشرے میں واضح تبدیلی آئی تھی۔ ہمارے پاس کنٹمپریری دور کے ایسے خواتین بھی موجود ہیں جنہوں نے اسلامی تحریک میں اپنا حصہ دے کر بہت سی اور خواتین کو راہ دکھائی۔ زینب الغزلی ایک ایجپشین اسکالر جنہوں نے اپنے ٹین سے بہت چھوٹی عمر سے اپنی ایکٹیویزم شروع کی، ویسٹرن فیمنزم کو ریجیکٹ کیا اور مسلم خواتین کو امت کا ایک اہم ارکان کے طور پہ اپنے آپ کو قبول کرنے کے لیے موٹیویٹ کیا۔ آگے چل کر وہ اخوان المسلمین کی کئی ممبران کے لیے مینٹر بھی بنی اور ایجپشین سوسائٹی میں ایک نمایاں شخصیت تھی۔ ہمارے پاس تحریک میں بھی اہم مثالیں موجود ہیں۔ اس اجتماع میں ان کی زندگی اور خدمات کو مختلف جگہوں پر دکھایا گیا ہے۔ ان کی انتھک کوششیں کی بدولت ہی آج ہم اس بڑے اور شاندار اجتماع میں کھڑے ہیں۔ میں چاہوں گی کہ خاص طور پر لڑکیاں ان کے بارے میں مزید جانیں۔ عزیز سامعین، ان خواتین نے اپنے انٹلیکٹ، وزڈم اور سکل سے نہ صرف مسلم خواتین بلکہ امت کو متاثر کیا ہے۔ ایک کنسرن جو عام طور پر آج کے دور میں لڑکیوں کے سوشیو پولیٹیکل ایمپاورمنٹ اور ویسٹرن فیمنزم کے عروج کے حوالے سے اٹھایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ خواتین کی ایجنسی پہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا اور کیا وہ علماء کی اتھارٹی کو چیلنج کریں گی اور اسلامک ٹیکسٹ کو فیمنسٹ لینس سے ری انٹرپریٹ کریں گی۔ Contrary to this concern, possibility یہ ہے کہ صحیح علم اور رہنمائی کے ساتھ
طالبات جینڈر ریلیشنز پر کور اسلامک رولنگز اور ان کے کلاسیکل انٹرپریٹیشنز کو ڈیفینڈ کریں گی اور خود کو فیمنسٹ ڈیبیٹس کے خلاف کھڑا کریں گی، لیکن ساتھ ہی ان کور اسلامک بلیفز کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے یہ طالبات ماڈرن اور کنٹمپریری ریالٹیز کے ساتھ ایکٹیولی انگیج رہنے کے ساتھ ساتھ اسلامی روایتوں کی بنیاد پر سچے رہنے کے کریٹو طریقے تلاش کر سکتی ہیں۔ یہ اسلام اور اس کے کانسیپٹس کو اور بہتر طریقے میں پریزنٹ کرے گا جس سے لوگوں میں اعتماد پیدا ہوگا۔ طالبات مختلف رولز میں جیسے رائٹرز، اسپیکرز، پالیسی اور لا میکرز، ایجوکیٹرز، مینٹرز اور مدرز، ان رولز میں آنے والی نسلوں کی ذمہ داری اٹھا سکتی ہیں۔ آج تعلیم یافتہ خواتین اکیڈمیا، لٹریچر، سائنس اور ٹیکنالوجی، میڈیسن اور ہیلتھ جیسے مختلف فیلڈز میں معاشرے کی تعمیر کر رہی ہیں۔ اس طرح ان صلاحیتوں کو اور علم کو اسلامی تحریک کے ترقی کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ عزیز سامعین، ہندوستان میں خواتین کی آبادی تقریباً 48% ہے۔ ان میں سے تقریباً 20 to 25% نوجوان لڑکیاں ہیں، جن میں زیادہ تر اسٹوڈنٹس اور پروفیشنلز ہیں، اور ہمارا مقصد معاشرے کے اس طبقے تک پہنچنا ہے۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ تحریک اسلامی کا مشن اقامت دین ہے، زندگی کے ہر پہلو میں دین کو قائم کرنا ہے۔ اس سلسلے میں اہم کام ہم جانتے ہیں کہ پبلک اوپینین کو بلڈ کرنے کا ہے۔ اگر معاشرے میں اس طبقے میں کوئی بنیادی طور پر توجہ کے ساتھ یہ کام کر سکتا ہے تو وہ ان کے ہم عمر مسلم طالبات GIO کی لڑکیاں ہی کر سکتی ہیں۔ وہی ہیں جو عام لڑکیوں کے بیچ ایک سینس آف فیملیئرٹی، ریلیونس اور ٹرسٹ کا احساس پیدا کر سکتی ہیں۔ مسلم طالبات صرف دوسرے طالبات کے بیچ ایک پازیٹیو امپیکٹ لانے کا ذریعہ نہیں بنتی، پر عام لوگوں پر بھی، کیونکہ وہ اسلام کی ایک زندہ مثالیں ہیں۔ حجاب رو ہو یا CAA-NRC، ان موومنٹس کو لیڈ کر کے مسلم طالبات نے ایک پازیٹیو امپیکٹ ڈالا ہے اور اپنے معاشرے میں ایک پازیٹیو اوپینین قائم کیا ہے۔ اس طرح مسلم نوجوان خواتین کو اپنے حقوق کا استعمال کرنے اور اپنی ذمہ داریوں کے پابند ہونے کے لیے بااختیار بنانا، ان غلط فہمیوں کو ایڈریس کرنے کا ایک واحد طریقہ ہے کہ اسلام عورتوں کے لیے اوپریسو اور ریگریسو ہے۔ میڈیا، ریسرچ، اکیڈمکس، لا، لٹریچر جیسے مختلف فیلڈز میں مسلم طالبات کے پارٹیسپیشن کے بغیر تحریک اسلامی کے مقاصد کا مکمل حصول ممکن نہیں ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مرد اور عورت زندگی اور معاشرے میں مختلف پرسپیکٹیوز کو لاتے ہیں۔ جب خواتین کو معاشرے کا فعال حصہ بنایا جاتا ہے تو معاشرہ تیزی سے ترقی کرتا ہے۔ جب دونوں کی شرکت کی اجازت ہو تو اس جدوجہد کو ایک اعلیٰ نتیجہ نکلتا ہے۔ اسلامی تحریک کے لیے طالبات کی وابستگی بھی آج بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ہم آج اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے لڑکیوں کو مختلف کریئر پاتھس پرسیو کرتے ہوئے تنظیم میں مختلف سطحوں پر تنظیم کو لیڈ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ان لڑکیوں کا کنٹریبیوشن تنظیم میں صرف ایک سائیڈڈ نہیں ہے بلکہ ملٹی فیسیٹڈ ہے۔ وہ اپنے اکیڈمکس، نالج اور پروفیشنل سکلز کو تنظیم کے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اسی طرح اپنے سوشل سپیسز میں بھی تحریک کو پھیلانے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ آج زیادہ سے زیادہ لڑکیاں کیمپسز کے ذریعے بھی GIO سے جڑ رہی ہیں۔ ان کیمپسز کے اندر اسلامی سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں، جبکہ پہلے کیمپسز میں ریلیجیس انگیجمنٹ کی کمی پائی جاتی تھی۔
آج لڑکیاں کیمپسز میں اپنے ساتھی مسلمان لڑکیوں کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کے لیے اور اسلامک اسپرٹ زندہ رکھنے کے لیے اسٹڈی سرکلز، رمضان پروگرامز، ویکلی میٹس کے ذریعے اسلامک ایکٹیویٹیز کا حصہ بن رہی ہیں۔ GIO تنظیم و تربیت، دعوت، اسلامی معاشرہ، تعلیم، سماجی خدمت کے شعبوں میں کام کر رہی ہے۔ ساتھ ہی کیمپسز، ریسرچ اور میڈیا میں بھی کچھ زونز بہترین کام کر رہے ہیں۔ GIO اس وقت ٹوٹل 20 زونز میں قائم ہے۔ 3 نئے زونز چھتیس گڑھ، آسام نارتھ اور ساؤتھ کے ٹارگٹ کے ساتھ ہی 5 سینٹرل یونیورسٹیز میں بھی GIO کے یونٹس قائم ہیں۔ آج ان کاموں کو کرتے ہوئے معاشرے میں کچھ چیلنجز اور رکاوٹیں جو GIO فیس کر رہی ہے وہ یہ ہیں کہ لڑکیوں میں ویسٹرنائزیشن اور ویسٹرن فیمنسٹ آئیڈیالوجی کا اثر بڑھ رہا ہے۔ کسی نظریاتی تنظیم سے وابستگی کے بجائے ایک ٹیمپرری پرپس کو پورا کرنے کے لیے NGOs اور سوشل سروس آرگنائزیشنز کے طرف زیادہ جھکاؤ نظر آ رہا ہے۔ مسلم معاشرے کے اندر ہندوستان بھر میں کلچرل ڈفرینسز ہونے کی وجہ سے ڈفرینسز آف اوپینینز اور ڈائیورس کلچرز کے طرف کمیونٹی کو سینسٹائز کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ تنظیم کو بڑھنے اور تمام پس منظر کی لڑکیوں تک پہنچنے کے لیے انکلوزیوٹی یا شمولیت ضروری ہے۔ لڑکیوں کو 2 ایکسٹریمز، انتہائی پسند اور لبرلزم کی سوچ کے بجائے اعتدال پیدا کرنے کی تربیت کی ضرورت ہے۔ رورل ایریاز اور ولیجز میں لڑکیوں کی تعداد ہونے کے باوجود وہاں کام کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ یہ چیلنجز اور GIO کے حال ہی سرگرمیاں کچھ اپرچونٹیز کی طرف بھی اشارہ کرتی ہیں۔ کیمپسز میں ابتدائی کام کے پازیٹیو ریزلٹس سامنے آئے ہیں۔ آج مسلم لڑکیاں ہائر اور پروفیشنل ایجوکیشن حاصل کر رہی ہیں، جس سے وہ کیمپسز میں زیادہ سے زیادہ نظر آ رہی ہیں۔ GIO کیڈر بڑی یونیورسٹیز اور کالجز جیسے جامعہ ملیہ اسلامیہ، DU، AMU، مانو، پانڈیچری یونیورسٹی اور دیگر اسٹیٹ یونیورسٹیز میں موجود ہیں، جن میں اب GIO یونٹس قائم کیے گئے ہیں۔ انہیں تمام سینٹرل اور اسٹیٹ یونیورسٹیز تک پھیلایا جانا چاہیے۔ آج زیادہ سے زیادہ طالبات اور نوجوان خواتین میڈیا، لا، سائیکالوجی، انٹرپرینرشپ، ریسرچ جیسے شعبوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ ان کی رہنمائی کرنا ضروری ہے تاکہ وہ معاشرے اور تحریک کے لیے مفید بننے کے لیے اپنے کیریئرز کو آگے بڑھا سکیں۔ معاشرے کے سوشیو پولیٹیکل ایشوز پہ کام کرنے کے لیے سول سوسائٹی کے تنظیموں کے ساتھ جڑنے اور پبلک ریلیشنز کو بڑھانے اور غیر مسلموں کے ساتھ میل جول بڑھانے کا کام اور زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ آخر میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے میں مسلم کمیونٹی سے انڈیویجول اور کلیکٹیو لیول پر اپنے ایکسپیکٹیشنز کو رکھنا چاہوں گی۔ انفرادی سطح پر یہ توقع کیا جاتا ہے کہ تنظیم کے ارکان اور اپنے گھروں میں لڑکیوں کو ایجوکیشن، اکنامک سٹیبلٹی اور معاشرے اور دنیا کی جنرل اویئرنیس اور شعور کے ذریعے بااختیار بنائیں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ان کی تحریک کے لیے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر کام کرنے کی خواہشات کو حمایت حاصل ہو۔ اسلام کے مطابق گھروں میں خواتین کے لیے ایک پازیٹیو ماحول بننے کی ضرورت ہے، چاہے وہ ذمہ داریوں کو شیئر کرنا ہو، ان کے جائز حقوق فراہم کرنا ہو یا شادی کے عمل میں آسانی بنانی ہو۔ عزیز سامعین، آخر میں علم اور مقصد کے ساتھ طالبات اور نوجوان خواتین کی مدد اور رہنمائی جاری رکھنے سے یہ یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ وہ اسلام کی ٹارچ بیررز بنے اور مستقبل کی تشکیل میں اپنے عقیدے، کردار، ویلیوز اور مورل سے کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ احساس پیدا کرے اور اس سفر میں ہماری رہنمائی کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔